قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے نا. قرآن اور سنت، جی ہاں، قرآن اور سنت امام نہیں ہے. قرآن اور سنت امام ہے. قرآن کو بولو، سنت کو بولو، ہاں جہاد کرو. اس کی بنا پر ہم کریں گے نا، ہم اس کے فالوور ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ قرآن اور سنت، یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ قرآن میں بھی اختلاف ہے، سنت میں بھی اختلاف ہے، دونوں میں اختلاف ہے، دونوں میں اختلاف ہے. نہیں، قرآن دونوں کے میں ہی اختلاف. انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہوتا ہے نا، سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے کہ کوئی اپنی طریقے سے سوچ رہا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے سوچ رہا ہے، اس میں تو اختلاف ہے. عرض یہ ہے دیکھیں، عرض ہونا چاہیے کہ قرآن اور سنت کیا کمپلیٹ ہے یا اس میں ڈیفیشنسی ہے. سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے، سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے، اگر قرآن و سنت یعنی اختلافات رفع کرنے کے لیے کافی ہے تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اختلافات رفع کرنے کے لیے کافی نہیں ہے قرآن و سنت. اور پھر قرآن و سنت کے متعلق اگر بات کریں نا، کون سا قرآن آپ نے چھوڑ کے گئے ہیں؟ وہی قرآن جو جمع نہیں ہوا تھا، وہی قرآن. آپ پڑھیں ادھر زید بن ثابت کی حدیث، کئی مقامات ہے بخاری میں. ابو بکر عمر نے اس کو بلایا کہ تم قرآن جمع کرو. اس نے کہا میں کیوں وہ کام کروں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. تو پھر اس کو بہت 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 منت کرنے کے بعد، اس کو منانے کے بعد وہ گیا ہے. بھائی وہ خود کہتا ہے میں پتھر پہ لکھا تھا، کہیں وہ لکڑ پہ کہیں لکھا تھا، وہ مختلف جگہوں پہ تھے. تو میں نے بہت کوشش کے ساتھ وہاں پہ وہ قرآن جمع کرنے کی کوشش کی. تو کہاں چھوڑ کے گئے آپ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ کے گئے؟ قرآن تو متفرق چھوڑ کے گئے تھے، کہیں پتھر پہ لکھا ہے، کہیں پتے پہ لکھا ہے، کہیں ہڈی پہ لکھا ہے، وہ کسی کے پاس ہے، کہیں کسی کے پاس ہے. سنت کہاں چھوڑ کے گئے؟ صحابہ کو یاد تھا نا، صحابہ کو یاد. میں آپ ایک چیز صحابہ کو دکھاؤں، میں ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں صحابہ کی. اچھا، صحابہ کو یاد. عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، تحقیق صدقی جمیل العطار، یہاں صفحہ نمبر 161 میں یہ جو ہے کتاب الاذان، حدیث نمبر 650. یہ ملاحظہ فرمائیے، سمعت ام الدرداء یقول، ام الدرداء کہتی ہیں دخل علی ابو الدرداء، ابو درداء اویمر، اس کا نام ہے اویمر، وہ میرے پاس آئے، وہ مغضب، وہ بڑا غضبناک تھا. فقلت ما اغضبک، اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے غضبناک ہیں یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فقال، اس نے کہا واللہ ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چینج نہ ہوا ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چینج نہ ہوا ہو، سوائے اس لیے کہ یہ نماز جماعت پڑھتے ہیں. وہ اسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اب تک اتنا چینج ہو چکا ہے کہ صرف اس میں سے نماز جماعت بچی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفہیم البخاری، یہ ترجمہ ہے بخاری کا اور شرح ہے. کس نے شرح ترجمہ کیا؟ ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند کا، اس نے تفہیم الباری ہے اس کی کتاب ہے. اچھا، یہ جلد نمبر 1 ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ کیا ہے. میں نے ام درداء سے سنا، آپ نے فرمایا، ام درداء فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی نماز جماعت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کوئی بات نہیں بچی، ان کی شریعت کی کوئی بات نہیں بچی. کتاب صحیح بخاری، یہ ترجمہ ہے وحید الزمان صاحب کا. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 421 میں ام درداء کہتی ہیں ابو درداء صحابی میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہیں، غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہی رہ گیا ہے کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑا ہے. قرآن و سنت جو ہیں آپ کے اپنی صحابہ اس زمانے میں. ابو درداء کی وفات کب ہے؟ ابو درداء کی وفات صفین کے بعد ہے، جنگ صفین کے بعد ہے، کیونکہ کتاب اخبار الطوال البدایہ والنہایہ وغیرہ میں موجود ہے کہ وہ اس زمانے تک زندہ تھے. اچھا، وہ اب یہ کب کی بات ہے؟ مثلا عثمان کی خلافت کی بات ہے یا معاویہ کی خلافت کی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ ان کی واضح شہادت ہے. اچھا، اب ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے، ایک
ابو دردا کے متعلق اس کے فضائل میں آپ کو دکھاؤں. ابو دردا صحیح بخاری جلد نمبر 5 ملاحظہ فرمائیے, یہ حدیث نمبر 5004. انس کہتے ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم يجمع القرآن غیر 4 ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید ونحن ورثنا. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو صرف 4 صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے. یہ جمع قرآن کو انہوں نے ترجمہ کیا حفظ قرآن کے ساتھ, حالانکہ جمع کا مطلب حفظ نہیں ہوتا, قرآن جمع نہیں کیا تھا سوائے ان 4 کے. یعنی یہ لوگ تھے کہ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ قرآن کے اجزاء انہوں نے جمع کیے ہوں, کیونکہ واضح دلیل ہے زید بن ثابت کہ پورا قرآن جمع نہیں ہوا تھا. بہرحال ان میں ابو دردا شامل ہیں, ابو دردا معاذ بن جبل, ابو دردا معاذ بن جبل اور زید بن ثابت اور ابو زید. اچھا ایک اور میں آپ کو دکھاؤں روایت. اسی روایت کے متعلق فتح الباری میں, فتح الباری جز نمبر 2 تالیف ابن حجر, یہی روایت ہے 650 کا. ام دردا ابو دردا سے روایت کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی کے شرح میں اسی کے شرح میں یہ کہتے ہیں, دیکھیں یرید من شریعت محمد شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی الجماعہ. ابو دردا کہتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں باقی رہی جو متغیر نہ ہوا ہو مگر یہ کہ نماز جماعت, صرف نماز جماعت. تو آپ کہتے ہیں کہ سنت ہے, انہوں نے سنت چھوڑی ہے, کتاب و سنت. یہ آپ کے اپنے صحابہ کا کہ جو ہیں کیا ہیں کہ شہادات ہیں کہ اسی زمانے میں صحابہ کے زمانے ہی میں جو ہے سنت چینج ہو چکا تھا. اب میں ایک اور حدیث آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. عام الباری دروس بخاری تالیف شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جلد نمبر 3. اسی حدیث کے ذیل میں صفحہ نمبر 444 میں بھلے مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے, لیکن دین کے بقیہ احکام میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نظر نہیں آ رہی ہے, اس لیے غصہ آ رہا ہے. صرف اتباع نہیں ہے, کہتے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے. وہ اس صحیح طرح سے ترجمہ نہیں کر رہا یہ آپ کا مولوی جو ہے تقی عثمانی. ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں انس کی, یہ ہے انس صحیح بخاری حدیث نمبر 529. انس کی حدیث ما اعرف شیئا مما كان على عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلے انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم لوگوں نے چینج نہیں کیا, سب کچھ چینج ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا کہ نماز کیا نہیں ہے, نماز تو ہم نے چینج نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ بلی الیس ضیعتم ما ضیعتم فیہا, کہا کہ کیا نماز کی کیا بات کرتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان تم نے ضائع کر دیے, نماز میں سے بھی بہت سارے ارکان اور اجزاء آپ نے ضائع کیے. اچھا زہری کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس گیا دمشق میں, وہ رو رہے تھے. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ قال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امت میں سب کچھ تغیر, اور انس تو بہت بوڑھے تھے زہری کے زمانے میں, ٹھیک ہے نا. میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ چینج کیا ہے, سب کچھ چینج ہو چکا ہے سوائے نماز کے, اور یہ نماز بھی ضائع ہو چکا ہے. اچھا میں اس کے شرح میں بس یہ کافی آپ کے اتنے شروع دکھا چکا ہوں. یہ 2 صحابی ہیں شہادت دے رہے ہیں کہ سنت چینج ہو چکا ہے. بہرحال یعنی کہ مولا علیہ السلام تھے ان کے زمانے میں سب چینج ہو گیا. جی ہاں, اس سے پہلے خلفاء کے زمانے میں سب کچھ چینج ہو چکا تھا. جی ہاں چینج ہو سب کچھ چینج ہو گیا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ نہیں کی چینج ہو چکا تھا ان کے ہاں. جی ہاں, کہنے کا مقصد حضرت علی نے اس کو امپلیمنٹ کیا. جی پھر آپ کیسے پھر آپ کنٹینیوشن کریں گے جب بیچ میں سب بدل گیا, حضرت علی تک وہ پہنچا ہی نہیں. آپ لوگوں کے ہاتھ تبدیل ہو گیا نا, ہمارے ہاں تو تبدیل نہیں ہوا. ہم نے تو صرف اہل بیت علیہ السلام سے لیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء سے لیا. دیکھیے آپ لوگوں کی ہمارے لوگوں کا مطلب نہیں ہے علیہ السلام کی پیروی نہیں کیا. اگر وہ امت
امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت کے دوران ان کی اتباع کرتے تو اس میں سب وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی، واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ آتا. لیکن امت یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے. دیکھیں یعنی وضو چینج ہو چکا ہے، اذان چینج ہو چکا ہے، روزہ چینج ہو چکا ہے، حج چینج ہو چکا ہے، نکاح طلاق کے طریقے واقعاً یہی ہے، واقعاً یہی ہے کہ یہ سب انہوں نے چینج کیا ہوا ہے. قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل، عقائد میں، توحید میں، سب کچھ انہوں نے چینج کیا. اسی زمانے میں چینج ہو چکا تھا، صحابہ نے خود شہادت دی ہے. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن و سنت چھوڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس سنت کی بات کر رہے ہیں؟ اسی سنت کی بات کر رہے ہیں جب خود صحابہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے، اسی سنت کی بات کر رہے ہیں. قرآن کو اپنا خلیفہ بنایا، کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ خود آپ کے اپنے کتب میں حدیث بڑے پڑے ہیں، قرآن میں ضائع ہو چکا ہے. اور آپ کا ایک آدمی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس مسئلے پہ بات کرے کہ بھائی میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کتب میں آپ کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے، سوائے صرف ادعا، سوائے صرف کہ آپ ادعا کو تکرار کریں کہ قرآن میں کامل ہے، قرآن کامل ہے. اچھا قرآن ٹھیک ہے کامل ہے، کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، دلیل ہے نا، دلیل کے روح سے کہتے ہیں کہ وہ بغیر دلیل کا تو ہم ادعا نہیں کرتے. اگر میں صرف ادعا کروں کہ اللہ ایک ہے تو دوسرا شخص ادعا کرتا ہے کہ اللہ 5 ہے، اللہ 10 ہے، ادعا سے تو نہیں بنتا. آپ کہتے ہو قرآن کامل ہے تو اس کی دلیل بھی تو ہونا چاہیے نا. دلیل کہاں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یہ قرآن و سنت کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، کس قرآن و سنت کی بات کرتے ہو؟ وہی قرآن جس کے متعلق عمر عائشہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے. سنت کس سنت کی بات ہے؟ یہی سنت جو بھی میں نے دکھایا آپ کو. وہ خود کہہ رہے ہیں، آپ کے صحابہ بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت، یہ سب چینج ہو چکا ہے بھائی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا اور آپ کا، ہم نے کہا نا کہ سب سے اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ امامت و خلافت ہے. آپ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ دیا. قرآن و سنت کی جو پوزیشن ہم نے بتا دیا کہ کیا ہے حقیقت میں. اب نعرہ بازی کو سائڈ پہ چھوڑتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں کہ واقعاً دلیل کے روح سے قرآن اور سنت، کیا یہ اختلافات رفع کرنے کے لیے کافی ہیں؟ کافی نہیں ہیں. کیا خود قرآن و سنت کے متعلق تمہارا اپنے کتب میں کیا لکھا ہے؟ وہ پھر بات بنتی نا.